کہ حکومت جو معاشی سفارتی اور گورننس کے حوالے سے اپنے اہداف حاصل کرنے کا بارہا دعویٰ کرتی ہے، تو کیا حکومت کا دعویٰ بالکل بجا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں جی، اسے تین چیزوں کی آپ نے بات کی ہے، گورننس کی بات کی ہے، آپ نے معیشت کی بات کی ہے، آپ نے فارن پالیسی کی بات کی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر فارن پالیسی کی ہم بات کریں تو اس میں حکومت نے کچھ اچیومنٹس ہیں، کہا جا سکتا ہے خاص طور پر یہ جو مئی میں 4 دن کی جنگ تھی اس کے بعد سے بیانیہ بنانے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے، پاکستان کے لیے بیانیہ بنانے میں، اور وہ بیانیہ جو جنرلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، میں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر اس کے بعد بلاول بھٹو ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے اور کافی ملکوں میں گئے تھے، انہوں نے بھی وہ پاکستان کی ایک اچھی طرح سے بیانیہ پیش کیا اور جس کو بڑی پذیرائی ملی۔ سو فارن پالیسی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سکور اچھا ہے، لیکن معیشت کے حوالے سے تو بالکل 0/0 ہے، کیونکہ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو پلیز انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ پاکستان میں ایک طرف اشرافیہ اور ایک طرف عوام ہے، تو جو آوازیں آتی ہیں جب بتایا جاتا ہے کہ جی زبردست ہوگی معیشت، سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے اور ہمارے ریزروز، اب ایک عام پاکستانی کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ جب وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں کہ وہ مبارکباد دے رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں کہ جی IMF سے قرضہ مل گیا، تو عام پاکستانی تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قرضے میں میرا کوئی حصہ ہوگا۔ تو اگر آپ جتنے بھی اشاریے دیکھ لیں عوام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور عوام کی جب ہم بات کر رہے ہیں ہم اس چند لاکھ اشرافیہ کو نکال کے بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک تو 45% وہ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ایک وہ ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی غربت نہیں تھی، ایک 22% جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، بے روزگاری کا ریٹ ہے، کبھی اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی تھی، اور خاص طور پر یوتھ میں 30% سے بھی زیادہ بے روزگاری ہے۔ اگر آپ جو نچوڑ ہوتا ہے معیشت کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ گروتھ آپ کی جو ہے گراس ڈومیسٹک GDP کی گروتھ کتنی ہے، تو وہ 3 سال کا جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کو اگر 3 سال کا ایوریج لیں تو 1.62 ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی 3 سال سے موازنہ کر لیں، سن 50 سے لے کے آج تک یہ سب سے کم ترین ہے، اور اسی کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے، اسی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ گروتھ کا ایک ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے HDI، جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کی جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM کی اپریل 2022 سے کنسسٹنٹلی جو ہے یہ گرتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں کیا چیزیں کس بیسس پر اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے؟ ایک تو ظاہری تعلیم جس کا تعلق ڈائریکٹلی عوام سے، صحت جس کا تعلق ڈائریکٹلی عوام سے، اسی طرح سے صاف پینے کا پانی۔ اگر آپ یہ اعداد و شمار دیکھیں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے تو شرمناک مقام ہے، چاہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس میں پاکستان 2nd ورسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ آؤٹ آف اسکول جو بچے 6 سال سے لے کے 16 سال تک اسکول جانے کے قابل ہوتے ہیں، اس میں سے 2.70 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے، اور جو جاتے ہیں پبلک اسکولز میں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کی حالت خاص طور پر سندھ میں اور بلوچستان میں تو ایسی ہے کہ وہاں تو مطلب کوئی پڑھائی تو نہیں ہوتی، نہ کوئی ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں، نہ کوئی ٹیچرز وہاں موجود ہیں، گھوسٹ سکولز ہیں جن کو فیسیں جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں لٹریسی ریٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ لٹریسی ریٹ کا موازنہ کر لیں، اگر آپ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور، کہ آپ کی جو قوت خرید ہے، جو اپریل 2022 میں جس کی تنخواہ 50,000 تھی وہ اب ہے 20,800 کے برابر۔ اب قوت خرید میں آپ 60% کمی ہو گئی ہے، تو آپ کسی بھی اشاریے تو، اور پھر گورننس تو اس سے بھی خراب ہے۔ اگر آپ 2-3 سکینڈلز کا ہی میں ذکر کر دوں، شوگر سکینڈل اور ویٹ سکینڈل۔ شوگر سکینڈل میں آپ کو پتہ ہے ابھی آڈیٹر جنرل نے پارلیمنٹ میں سپیچ دی، بتایا اعداد و شمار، آڈیٹر جنرل حکومت کا سب سے بڑا نمائندہ، اس نے یہ کنفرم کیا کہ یہ جو ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں جس طرح سے تیزی سے پرائسز بڑھی ہیں، اس میں 300 بلین جو ہے، 1 بلین میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، 300 بلین جو ہے
وہ ہیرا پھیری ہوئی ہے اور وہ گیا ہے پاکٹس میں. انہوں نے کہا شوگر مل اونرز کے. اب شوگر مل اونرز ہیں کون؟ جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں, جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر فیصلہ کیا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں آپ آرام سے 300 بلین, یہ اس کے اوپر ہے جو ماشاءاللہ وہ کافی کماتے ہیں نارمل حالات میں. ویٹ سکینڈل آیا, اس میں اگین آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ گئی, پرائم منسٹر کو پیش کر دی گئی, 300 بلین روپے کا پھر پاکستان کے عوام کو ٹیکہ لگایا گیا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک حکومت نے بجائے کہ کوئی ایکشن لینا تھا, کسی پر ذمہ داری ڈالنی تھی, کسی کو سزا دینی تھی. اب یہ جھگڑا یہ ہے کہ جی یہ پی ڈی ایم ون حکومت کا فیصلہ تھا یا کیئر ٹیکر حکومت نے کوئی فیصلے میں مدد کی تھی, یا جو نئی حکومت آ گئی تھی مارچ 2024 میں الیکشنز کے بعد, اس کا قصور ہے. لیکن عوام کے لیے تو 300 بلین روپے ان کی جیب سے ایک گندم کے سکینڈل میں چلے گئے اور 300 بلین ہی چلے گئے چینی کے سکینڈل میں. اب یہ گورننس کا اگر حال ہے اور پھر آپ یہ کلیم کریں کہ جی گورننس بڑی امپروو ہو گئی ہے.